رمضان کے پہلے ہی عشرے میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ. لاہور میں فی کلو چینی کی قیمت میں 10 روپے اضافہ. چینی کی فی کلو قیمت 170 روپے تک جا پہنچی. صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے شوگر ملز اور ڈیلرز کارٹیل کو توڑا نہیں جا سکا. صورتحال تشویشناک ہے. چینی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے. چینی مہنگی ہونے سے بیکری آئٹمز مشروبات بھی مہنگے ہونے کا خدشہ ہے. پشاور میں 15 دنوں میں فی کلو چینی کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ. ریٹیل مارکیٹ میں فی کلو چینی 170 روپے میں فروخت. ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی فی کلو قیمت 167 روپے تک جا پہنچی. قرض پروگرام کی فوری قسط کے اجرا کی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات اہم مرحلے میں داخل. آج کے مذاکرات میں آئی ایم ایف اپنا رد عمل دے گا. وزارت خزانہ، ایف بی آر اور توانائی نے اپنی کارکردگی رپورٹس گزشتہ ہفتے آئی ایم ایف کو پیش کی. ٹیکس وصولیوں میں 605 ارب روپے کا شارٹ فال پورا کرنے کی بھی تفصیلات فراہم. آئی ایم ایف وفد سے ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، بیوریجز اور تمباکو سیکٹر کے ریلیف کی تجویز زیر بحث رہی. اگلے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے کی تجویز پر بات چیت کی گئی. ریٹیل سیکٹر سمیت مختلف شعبوں سے 250 ارب روپے ٹیکس وصولی کے پلان پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو ہاسپٹل لاہور میں انجیکشن کے مبینہ ریئیکشن کے معاملے پر سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے رپورٹ طلب کر لی. مریضوں کے بہترین علاج کا حکم. مریم نواز کا سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت. کہا واقعے پر گہری تشویش ہے. غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. طورخام سرحدی گزرگاہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے دوسرے روز بھی جرگہ جاری. جرگے میں قبائلی عمائدین اور تاجروں سمیت 25 افغان اور 40 پاکستانی افراد شریک. ذرائع کے مطابق جرگے میں دونوں ممالک کے درمیان فائر بندی پر اتفاق ہو گیا جس پر کل سے عمل درآمد ہوگا. جرگہ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز جرگے نے فیصلہ کیا تھا کہ 11 مارچ تک پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان فائر بندی ہوگی. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. شرح سود سے متعلق غور ہوگا. اسٹیٹ بینک کی پالیسی کمیٹی گزشتہ 6 اجلاسوں میں شرح سود 10% کم کر چکی ہے. مالیاتی شعبے کی اکثریت شرح سود کو 12% پر برقرار دیکھ رہی ہے. تاہم بعض کو شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کی امید ہے. کاروباری طبقے کا کہنا ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار 38% سے کم ہو کر 1.50% ہوئی ہے، لیکن شرح سود 22 سے 12% کیا گیا ہے. شرح سود میں کم از کم 2% کمی کی جائے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے اچھے نتائج کی توقع ہے. یوکرین کے معاملے پر سعودی عرب سے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. یوکرین معدنیات کے معاہدے پر دستخط کر دے گا، مگر چاہتا ہوں کہ وہ امن کی خواہش کریں. روس، چین اور ایران فوجی مشقوں سے بالکل بھی پریشان نہیں. روس پر ٹیرف سے متعلق بہت سی چیزوں پر غور کر رہے ہیں. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری. سردی کی شدت میں اضافہ. لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر سیاح اور شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج خیبر پختونخوا سمیت کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع. کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان. چین، ترکی، سعودی عرب سمیت 8 ملکوں سے مزید 67 پاکستانی بے دخل. امیگریشن ذرائع کے مطابق بے دخل افراد میں 14 زیر حراست. انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل. یو اے ای میں منشیات، قتل، فراڈ اور چوری کے الزامات پر 10 پاکستانیوں کو بے دخل کیا گیا. اسپین کے شہر بارسلونا میں 10 پاکستانی نایاب افراد دہشت گردی کے الزام میں گرفتار. ملزمان مبینہ طور پر ایک منظم مجرمانہ تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو میسیجنگ گروپوں کے ذریعے پرتشدد احکامات جاری کرتی تھی. تنظیم مبینہ طور پر TLP سے منسلک بتائی جاتی ہے.
اسی ضمن میں ایک شخص کو اٹلی سے بھی گرفتار کیا گیا. یہ آپریشن 3 مارچ کی رات ہوا. سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹوں میں دہشت گردوں کی مبینہ طور پر تعریف بھی کی جاتی تھی. گرفتار افراد کو 6 مارچ کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. پنجگور میں کاٹاگری کے مقام پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق. لیوی حکام کے مطابق تینوں افراد کاٹاگری میں حجام کی دکان چلا رہے تھے. جاں بحق افراد کا تعلق مبینہ طور پر سندھ سے تھا. ترجمان حکومت بلوچستان کی مذمت. کہا ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے. نارووال میں فائرنگ سے 3 افراد قتل، 1 زخمی. پولیس کے مطابق مقتول عمران اور اس کے بھائی زمان میں ویگن اڈے کی ملکیت کا تنازع ہے. کینیڈا میں مقیم مقتول کے بھائی زمان نے شوٹرز کے ذریعے فائرنگ کروائی. مقتول عمران کے خلاف 8 اور زمان کے خلاف 9 مقدمات درج ہیں. عمران کو قتل کرنے والا وزیرستان کا رہائشی ہے. گرفتاری کی کوششیں جاری. سرگودا میں اولاد نہ ہونے پر شوہر نے پہلی بیوی کے ساتھ مل کر دوسری بیوی کو قتل کر دیا. مقدمہ درج، ملزمان فرار. پولیس کے مطابق ملزم نے ابھی جون 2024 میں ہی دوسری شادی کی تھی. دوسری بیوی کے ہاں بھی اولاد نہ ہونے پر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے. چیمپئنز ٹرافی جیتنے کی خوشی میں بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں جامع مسجد کے قریب اشتعال انگیز نعرے لگانے اور آتش بازی کرنے پر 2 گروپوں میں تصادم. علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے. بھارتی پولیس کے مطابق تصادم کے دوران 3 افراد زخمی جبکہ 2 گاڑیوں اور 1 دکان کو بھی آگ لگائی گئی. 13 گرفتار. پولیس کی بھاری نفری تعینات. تحقیقات جاری. شام کے صوبے لتاکیہ میں سیکیورٹی فورسز اور بشار کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں. 1000 سے زائد افراد ہلاک. مانیٹرنگ گروپ کے مطابق جھڑپوں میں 745 شہری اور 270 سے زیادہ جنگجو ہلاک. اقوام متحدہ عرب لیگ اور امریکہ کی مذمت. عبوری صدر احمد شرع کا قومی یکجہتی کا مطالبہ. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب مسلح شخص اور سیکرٹ سروس کے اہلکاروں میں فائرنگ. مسلح شخص کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. سیکرٹ سروس کے مطابق مقامی انتظامیہ نے گزشتہ رات ریاست انڈیانا سے ایک خودکش شخص کے واشنگٹن آنے اور اس کی گاڑی وائٹ ہاؤس کے علاقے میں دیکھی جانے کی اطلاع دی تھی. مزید تحقیقات جاری ہیں. واقعے کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود نہیں تھے. سابق کپتان راشد لطیف کا کرکٹ میچ فکسنگ کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا اعلان. کہا کتاب لکھنا شروع کر دی ہے. 90 کی دہائی میں کرکٹ میچ فکسنگ کا عروج تھا. فکسنگ کیسے ہوتی تھی، کون کرتا تھا. راشد لطیف کا کتاب میں بڑے بڑے انکشافات کرنے کا اعلان. کہا سب بتائیں گے کہ 90 کے دور کی کرکٹ میں کیا کیا ہوتا رہا. یہ بھی بتائیں گے کہ صدارتی معافی نامے کی درخواست کس سابق کپتان نے جمع کروائی تھی. عامر خان اور کرن راؤ کی فلم لاپتہ لیڈیز نے بھارتی فلم نگری کے نامور ایوارڈ میلے آئفا میں میدان مار لیا. بہترین فلم، بہترین ہدایتکار سمیت 5 ایوارڈز لے اڑی. کارتک آریان بہترین اداکار، کرتی سینن بہترین اداکارہ قرار پائیں. امر سنگھ چمکیرا نے ڈیجیٹل ایوارڈز کی کیٹیگری میں بہترین فلم کا ایوارڈ جیتا. جے پور میں سجے انٹرنیشنل انڈین فلم اکیڈمی ایوارڈز کی 2 روزہ رنگا رنگ سلور جوبلی تقریبات میں 50 سال مکمل ہونے پر فلم شعلے کو ٹریبیوٹ. کرینہ کپور نے اپنے دادا راج کپور کو ان کی 100ویں سالگرہ پر خراج تحسین پیش کیا.